جناب اسپیکر، آج منسٹر انٹیریئر ملک سے باہر ہیں، ورنہ وہی اس کا جواب دیتے اور زیادہ مناسب جواب دیتے. میری شاید یہ ٹائم بھی نہیں ہے اور میرے جواب میں شاید کچھ چیزیں تھوڑی سی تشنگی رہ جائے تو اس کی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. جی سر، پوچھا یہ گیا ہے کہ آنریبل جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اور جو پروویژنل لسٹ ہے جسے PNIL کہتے ہیں جی، اس میں ہیں اور کیوں ہیں. محکمے سے جو نمبرز ہیں وہ میں نے مانگے. ایک وہ بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے سر، اس لیے کہ آج انہوں نے اسپیکر سیکریٹریٹ سے CNIC نمبرز لیے ہیں، کیونکہ سر وہ ایک کمپیوٹرائز سارا ڈیٹا سسٹم ہے. اس میں کیونکہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی جو انکلوژنز ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب نام پلیس ہو جائے تو اس کو نکالنے کے لیے ایک ریویو پرووائڈ کیا گیا ہے انڈر دی 1981 کا جو لاء ہے اس کے انڈر، اور پھر رولز بنے ہوئے ہیں. اور ریویو از ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. تو اس کی ایک ہمیشہ کیبنٹ سب کمیٹی ہوتی ہے، جسے پچھلے دور میں بھی اس دور میں یہ ذمہ داری مجھے تفویض کی گئی، اور میری ہمیشہ یہ اکراس دا آئل کی اس طرف یا اس طرف یہ بات میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف پارلیمنٹیرینز بلکہ جو ریویوز بھی آتے ہیں ہم پوری توجہ کے ساتھ اور پوری ایپلیکیشن آف مائنڈ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ڈیسائیڈ کریں. اینڈ آئی کین اسٹیٹ ود کلیئرٹی آن دا فلور آف ہاؤس کہ ریویوز میں سنتے ہوئے جو ہمارا ڈیلیشن یا ایکسکلوڈ کرنے کا جو سکور ہے یا جو پرسنٹیج ہے، it should not be less than 65 to 70%. because I honestly believe کہ جو رائٹ ٹو ٹریول ہے یہ آرٹیکل 15 کے تحت آپ کا بنیادی حق ہے. however آرٹیکل 15 itself states subject to law. اور یہ جو لاء ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا 1981 کا، اس نے جوڈیشل اسکروٹنی کے بہت سارے ٹیسٹ پاس کیے ہیں. آنریبل سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کی بہت ساری ججمنٹس ہیں، ہم لوگ خود پیش ہوتے رہے ہیں. یہ ویل گھومتا رہتا ہے. پچھلے ادوار میں بے تحاشا لوگ جو اپوزیشن میں تھے اس وقت، جو آج ٹرینی بینچز پہ ہیں خواجہ صاحب، وہ بھی اس کرب سے گزرے ہیں. اور میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ جویں پڑھے یا اوویں پڑھاواں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چیزوں کو اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لاء اینڈ رولز ہونا چاہیے. سر میں صرف یہ استدعا کروں گا کہ جہاں تک تو ڈیٹیلز کا تعلق ہے کہ کن کے ہیں اور کن کے نہیں ہیں، وہ اگر صرف اس کا ایک چھوٹا سا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنا جو نیشنل ID کارڈ نمبر ہے وہ اگر سیکرٹری اسمبلی کو پہنچا دیں، آئی ول میک شیور کہ جتنی لسٹ ہے آپ کی وہ ساری اسکروٹنائز کر کے دے دیں. آئی ہیو بین اسائنڈ دس کویسچن دس مارننگ. آئی وش کہ مجھے 2 دن پہلے بتایا گیا ہوتا، میں ساری ایکسرسائز کر کے آتا. صحیح. دوسرا، ایگزٹ کنٹرول کا تو ایک طریقہ کار ہے، اس کی پلیسمنٹ بھی کمیٹی ہی کرتی ہے، کیبنٹ سب کمیٹی، اور اس میں سے جو ریموول ہے وہ بھی کیبنٹ سب کمیٹی کرتی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی کریڈٹ، بٹ فار کلیئرٹی آئی وڈ سے کہ جب میں نے بطور کمیٹی کے کنوینر کے استعفیٰ ایزیوم کیا ہے تو میں نے جو پچھلی کیبنٹ کے ممبران تھے ان تقریباً ساروں کے نام جو تھے وہ ایگزٹ کنٹرول میں تھے، بیکاز آف دی نیب ریفرنسز which were filed against the then Prime Minister. اور اس میں انہوں نے انویسٹیگیشن انکوائری سٹیج پہ ساری کیبنٹ سے بیانات اکٹھے کیے تھے کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے وہ کیبنٹ نے کس طرح سے اس پیسے کو ڈائیورٹ کر دیا گورنمنٹ اکاؤنٹ کی بجائے جرمانہ اکاؤنٹ میں. کیونکہ ریفرنس صرف فائل ہوا تھا اس میں پرائم منسٹر اور چند اور لوگوں کے، میں نے خود اس کمیٹی میں بیٹھ کے، پہلی یا دوسری میٹنگ تھی، I took up the matter اور وہ سارے نام ہم نے ریموو کر دیے تھے. وہ جتنے ان میں سے بہت سارے معزز ممبران دوبارہ الیکٹ ہو کے ایوان میں آ چکے ہیں، اور اس میں کوئی ایکسٹرا فیور یا گریس نہیں تھی. سمپل سا حساب ہے کہ آفٹر انکوائری جن لوگوں نے، جو لوگ ریفرنس کا حصہ نہیں بنے، ان کے نام نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کچھ نام ہیں جو کہ فوجداری مقدمات میں جو لوگ پروکلیمڈ افینڈرز ہو گئے تھے اور انہوں نے ضمانتیں نہیں تھی کروائیں، تو ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ایز اے میٹر آف کوشن اینڈ پریکٹس ڈال دیے گئے. اور یہ ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے.
ایوریج 4 سے 5,000 بندے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ پروکلیمڈ افینڈرز ہوتے ہیں جو کہ نہیں مل رہے ہوتے محکموں کو، یا وہ لوگ جن کا فلائٹ رسک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اس کی انفارمیشن ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول میں ہے، میں ان سے بالکل اوپن آپشن ہے آپ کے پاس، آپ اپنی ریپرزنٹیشن فائل کریں، وہ کمیٹی میں آ جائے گی۔ ہم بھی یہی کرتے رہے ہیں۔ میں لائٹر سائڈ پہ بتاؤں کہ اس زمانے میں کمیٹی جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب ہیڈ کرتے تھے، شیخ رشید صاحب اس کے رکن تھے، 2 اور معزز، میں خود پیش ہوا ہوں بطور وکیل اس کمیٹی میں۔ تو وہ انشاءاللہ العزیز بالکل میرٹ کے اوپر اگر بیل ہو چکی ہے، فلائٹ رسک نہیں ہے، اور میرا خیال ہے پارلیمنٹیرین کا فلائٹ رسک نہیں ہوتا۔ پی این آئی ایل جو ہے اس کے لیے رولز بن گئے ہیں، وہ رولز جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ایک ان اینڈنگ ہے، یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں یہ طریقہ کار انٹروڈیوس کروایا تھا بوجوہ، میں وجوہات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم اس پہ بہت دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں۔ یہ ہوتا وہی ہے کہ جو گڑھا کسی کے لیے کھودا جاتا ہے اس میں خود گرنا پڑتا ہے، تو اس کو بھی اب ہم نے اپنے طور پہ تحرک کیا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں۔ اٹ شوڈ بی ریگولیٹڈ ایکٹیویٹی، کورٹ آرڈر پہ نہیں ہوگا تو سر اس میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رولز آئیں گے، لے کریں گے اور آپ سے بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ میں ختاماً صرف یہ عرض کروں گا کہ ایسے ہمارے کولیگز جو سمجھتے ہیں یا جنہیں اندیشہ ہے، صرف اپنا CNIC نمبر جو ہے وہ سیکرٹری اسمبلی سے شیئر کریں گے، وی ول گیٹ بیک ٹو یو، اور اس کے ریموول کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بہت شکریہ کہ آج انہوں نے اسپیکر سیکریٹریٹ سے CNIC نمبرز لیے ہیں، کیونکہ سر وہ ایک کمپیوٹرائز سارا ڈیٹا سسٹم ہے، اس میں کیونکہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی جو انکلوژنز ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب نام پلیس ہو جائے تو اس کو نکالنے کے لیے ایک ریویو پرووائڈ کیا گیا ہے انڈر دی 1981 کا جو لا ہے اس کے انڈر، اور پھر رولز بنے ہوئے ہیں، اور ریویو از ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ۔ تو اس کی ایک ہمیشہ کیبنٹ سب کمیٹی ہوتی ہے، جسے پچھلے دور میں بھی اس دور میں یہ ذمہ داری مجھے تفویض کی گئی، اور میری ہمیشہ یہ اکراس دا آئل کی اس طرف یا اس طرف یہ بات میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف پارلیمنٹیرینز بلکہ جو ریویوز بھی آتے ہیں ہم پوری توجہ کے ساتھ اور پوری ایپلیکیشن آف مائنڈ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ڈیسائیڈ کریں، اینڈ آئی کین اسٹیٹ ود کلیئرٹی آن دا فلور آف ہاؤس کہ ریویوز میں سنتے ہوئے جو ہمارا ڈیلیشن یا ایکسکلوڈ کرنے کا جو سکور ہے یا جو پرسنٹیج ہے، it should not be less than 65 to 70%, because I honestly believe کہ جو رائٹ ٹو ٹریول ہے یہ آرٹیکل 15 کے تحت آپ کا بنیادی حق ہے۔ however آرٹیکل 15 itself states subject to law، اور یہ جو لا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا 1981 کا، اس نے جوڈیشل اسکروٹنی کے بہت سارے ٹیسٹ پاس کیے ہیں، آنریبل سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کی بہت ساری ججمنٹس ہیں، ہم لوگ خود پیش ہوتے رہے ہیں، یہ ویل گھومتا رہتا ہے۔ پچھلے ادوار میں بے تحاشا لوگ جو اپوزیشن میں تھے اس وقت، جو آج ٹریری بینچز پہ ہیں، خواجہ صاحب، وہ بھی اس کرب سے گزرے ہیں۔